کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس لیے کہ اب یہ بار بار مظاہرے کرنے کا اگر کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر ہمیں ان مظاہروں کو بند کر دینا چاہیے اور حتمی کوئی آخری مارکے کی بات کرنی چاہیے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ یہ پیپلز پارٹی کا یہ بلدیاتی نظام کا قانون جو کہ جمہوریت کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، اس کے ساتھ زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ سیاست تو دور کی بات ہے، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، اور اس کی وجوہات میں بارہا بتا چکا ہوں۔ پھر حسن اسکوائر کے اجتماع کے بعد ہم نے پھر کارکنوں کا بہت بڑا ایک جنرل کا اجلاس گراؤنڈ میں بلایا، نور گراؤنڈ میں بلایا، اور آپ تمام صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوست اس بات سے آگاہ ہیں، اور وہاں پھر ہم نے اعلان کیا کہ ہم 30 جنوری کو کارکنوں کی آرا کے مطابق ہم کراچی کا اجتماع کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، اور پھر وہاں سے ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے اور ہم پھر وہاں پر فیصلہ کریں گے۔ تو اس کی تیاری شروع ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ شہر میں درجنوں کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، مجھ سمیت، میرے تمام ذمہ داران سمیت، ایک ایک کراچی کے گلی کوچوں میں جا کر ہم 30 جنوری کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ شہر پورا چارجڈ ہے، ہماری بات لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ہم سندھ کی گلیوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ویری سمپل، اس کو آئینی طور پر، قانونی طور پر آپ اس کو جو بھی ہم اس کو نام دے سکتے ہیں، آرٹیکل 140A، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، دس اینڈ دیٹ، لیکن ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بات ہے کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس سے اختیارات اور وسائل نکال کر ہم سندھ کی گلیوں میں لے کر آنا چاہتے ہیں، گاؤں گوٹ دیہاتوں میں، کراچی کی، حیدرآباد کی گلیوں میں ہم اختیارات اور وسائل لے کر چاہتے ہیں۔ جو ہمارے گلی کے مسائل ہیں اس کا اختیار اور اس کے وسائل گلی کے کسی آدمی کے پاس ہونا چاہیے جس کو ہم اپنے ووٹوں سے منتخب کروں، یہ ہے سمپل سی بات۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 30 جنوری کو پرسوں فوارہ چوک پہ زینب مارکیٹ کے سامنے پاک سرزمین پارٹی، میں کسی سے کمپیئر تو نہیں کر رہا، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی، اور ایک آخری مارکا ہوگا، وہ ڈیسائسو مومنٹ ہوگا، ایک آخری مارکا ہوگا۔ اس دوران جب ہماری تیاریاں عروج پہ چل رہی تھیں اور چل رہی ہیں اور ہیں آج بھی، تو پیپلز پارٹی کی طرف سے، حکمراں جماعت کی طرف سے ہمیں کانٹیکٹ ہوا اور ہمیں کہا گیا کہ ہم ملنا، تو بات کرنے سے تو پاک سرزمین پارٹی نے کسی سے کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے، ہم نے ان کو کہا موسٹ ویلکم، آئیے۔ تو پیپلز پارٹی کی طرف سے ناصر حسین شاہ صاحب اور مرتضی وہاب صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے۔ ہم نے بھی ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی، میں اس کو ہیڈ کر رہا تھا، انیس قائم خانی صاحب اس میں تھے، اور ہمارے 5 اور سینئر رہنما تھے، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے۔ تو انہوں نے ہماری گفتگو تو وہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو جو باتیں ہم ان سے مانگ رہے تھے اور جو باتیں ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم 2001 کا بلدیاتی نظام واپس مانگ رہے، جو کہ آرٹیکل 140A کی روح کے مطابق ہے، اس میں جو اختیارات اور وسائل ہیں وہ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی آئیڈیل نہیں ہے اس کے بعد مذاکرات ہوں، اس کے اوپر مذاکرات ہوں۔ ہم نہ 2013 کو مانتے ہیں اور نہ 2021 کو مانتے ہیں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی رکھی نہیں ہم نے۔ ہم 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات اور وسائل وفاق سے صوبوں کو آئے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس، اس کو صوبے کے تمام آرگنز، یعنی تحصیل، ڈسٹرکٹ، سٹی گورنمنٹ، ٹاؤن، تعلقہ، یونین کاؤنسل، اس میں جانا چاہیے تھے، وہ نہیں گئے،
وہ وزیر اعلیٰ کے پاس آ کر 10 سالوں سے پارک ہو گئے. اس کے اوپر میں الگ سے بات کروں گا, یہ تو میں بھی اب آپ کو ایک پریمبل دے کر گزر رہا ہوں. یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے, یہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ اور PFC ایوارڈ. اور ہم بتائیں گے آپ کو ہم نے کیا کر رکھا ہے, کیا مانگتے ہیں ہم. تو جو ٹیم آئی تھی ناصر حسین شاہ صاحب کی قیادت میں 23 تاریخ کو, آج 28 تاریخ کا غالباً 23 تاریخ کو ٹیم آئی تھی. تو ان کا ہماری بات, ایک تو کسی بھی بات کے اوپر ان کو اعتراض نہیں تھا, جواب نہیں تھا ان کے پاس, کیونکہ ہم کوئی غلط بات نہیں کر رہے تھے. اور ہم نے ان کو کہا یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے کہ لوگ اس کو بھول جائیں گے. ہمیں اس قانون کے ساتھ سیاست نہیں کرنی, اور میں تو کہتا ہوں ہمیں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر یہی قانون ہے, مر جانا چاہیے. تو انہوں نے اس دن 23 تاریخ کو, ان کے الفاظ ہیں ہائی کورٹ کہ ہم آپ کے 65 سے 70% ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں, ابھی مانتے ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں سے 65 to 70% باتیں آپ کی ہم ابھی مانتے ہیں. تو 23 تاریخ کو اگر ہم نیچے اتر کے جو آپ لوگوں کے سامنے پریس کانفرنس کی ہے, تو ہمارے تو احتجاج ابھی فائنل راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے 70% بات مان لی گئی تھی, لیکن ہم اس پہ ایگری نہیں ہوئے, اس 70% بات پہ ایگری نہیں ہوئے, کیونکہ یہ کوئی پرسنٹیج والا معاملہ نہیں ہے, یہ حق کا معاملہ ہے, یہ کسی کی فرمائش والا معاملہ نہیں ہے, یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے, یہ حق خود ارادیت کا معاملہ ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا قانونی حق ہے, ہم پاکستانی, ہم شہری ہیں. اینی ویز, تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو اور مزید جو 30% آپ بات جو کہہ رہے نہیں مانیں گے یا نہیں مان رہے, اس پہ انہوں نے کہا کہ کمیٹی بنا دیں. میں نے وہیں ان کو بتا دیا کہ ہمارے کون لوگ ہوں کمیٹی میں, اور ہم نے کہا ہم یہ باتیں بھی آپ کو ہم سمجھا دیں گے, بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی, اور آپ مان لیں گے. اور ہم نے انہیں بتا دی تھی بات کہ ہم اپنے احتجاج کا پروگرام جاری رکھیں گے. یہ بات ہم نے کمرے میں بھی کر دی تھی, اور یہ بات ہم نے آپ لوگوں کے سامنے, پریس کے سامنے, پبلکلی ہم نے آ کر یہ اس بات کا اعادہ کر لیا تھا. اینی وے, وہ ہمارے مہمان تھے, اور ان کی مہمانوں کی عزت ہے, قدر ہے. ہم نے کوئی جذباتیت والی بات نہیں کی, ہم نے کوئی ان کے لوگوں کی طرف سے مجھ پر پرسنل اٹیکس ہوئے. میں نے آج تک جو ہے وہ کسی کا مذاق نہیں اڑایا, ان کی لیڈرشپ کا. ہم تو ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے نہ تو لیڈرشپ کے اوپر کوئی بات کی ہے, نہ ان کو ریڈیکیول کیا ہے جس طرح اور لوگ دوسری پارٹیاں کرتے ہیں, اور نہ ہم نے اپنے اس مسئلے کو ایتھنک مسئلہ بنایا ہے. یہ مسئلہ سندھی اور مہاجروں کا نہیں ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. ان کے منہ پہ یہ بات کی کہ مسئلہ پاکستان پیپلز, ہم نے ان کو کہا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہم سے زیادتی کر رہی ہے, ہمارے سندھی بھائی ہم سے زیادتی نہیں کر رہے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی لاڑکانہ کشمور تھرپاکر کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے, اور کراچی کے لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہے. تو یہ بات ہو گئی. بہرحال میں آپ کو چند لمحات میں ایشو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی مسئلہ ہے کیا اور حل کیا ہے اس کا. 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات اور وسائل صوبوں کو مل گئے. 6500 بلین اگر پاکستان میں جمع ہوتا ہے, اس کا 56% 56% ڈیویزبل پول میں صوبوں کو بڑھ جاتا ہے. اس کا 56% ڈیویزبل پول میں صوبوں کو بڑھ جاتا ہے. اس 56% میں 27% صوبہ سندھ کو پیسے ملتے ہیں. وہ 27% تقریباً 1000 ارب بنتا ہے, تقریباً 1000 ارب بنتا ہے. 1000 ارب وفاق سے صوبہ سندھ کو مل رہا ہے ہر سال. 1000 ارب, 200 ارب روپے خود کماتے ہیں, یہاں سے جمع کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا 1200 ارب. اب 1200 ارب روپے کو
جو وفاق سے 1000 مل رہے ہیں 200 یہ جمع کر رہے ہیں، اس کے خرچ کرنے کا کوئی نیچے میکینزم ہونا چاہیے. جس طرح سے آپ NFC ایوارڈ لے رہے ہیں اس طرح سے نیچے پروونشل فائنینس کمیشن کا ایوارڈ ہونا چاہیے. وہ کاغذوں پہ ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. یہ ہے مسئلہ. تو ہم نے جو پیپر، یہ ہماری کمیٹی نے بتایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنا پیپر دے دیں. ہمارے پاس ساری تیاری تھی، ہم نے ان کو یہ اپنا پیپر آپ لوگوں سے شیئر کر لیں گے. ابھی ہم نے اپنا یہ پیپر ایک بڑا کانکریٹ ڈاکومنٹ بنا کر ہم نے ان کو پیپر یہ گوش گزار کر دی، یہ بات کہ بھئی یہ ہمارا پیپر، یہ ہماری جائز باتیں ہیں آئین اور قانون کے، اور ہر مطالبے پہ ہم نے اس کو آئینی ریفرنس دیا ہے، ہم نے اس کا قانونی ریفرنس دیا ہے، ہم نے ان کو دے دیا. ایسے نہیں بڑھ رہے. تو پروونشل فائنینس کمیشن پیپرز پہ ہے، امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہے. اب یہ طے ہونا ہے کہ بھئی یہ جو 1000 ارب روپے وہاں سے آ رہے ہیں، 2200 ارب روپے یہ جمع کرتے ہیں، اس کے گروس اماؤنٹ پہ پروونشل فائنینس کمیشن کا ایوارڈ ہوگا، یا پہلے صوبائی حکومت پہلے سارے اخراجات کر لے، بعد میں 100 ارب روپے بچائے، اور اس کے بعد کہیں گے بھائی آؤ اس پہ PFC ایوارڈ لے لو. پوائنٹ لینا میرا بھائی، یہ تو 1200 ارب روپے پہ پروونشل فائنینس کمیشن ہونا چاہیے، نہ کہ کل کو یہ کہیں کہ آ جاؤ بھائی پروونشل فائنینس کمیشن دیتے ہیں. 1100 ارب روپے ہم نے پولیس میں ادھر ادھر یہ وہ کر کے خرچ کر دیے، اب یہ 100 ارب روپے بچ گئے، اس میں آ کر پروونشل فائنینس کمیشن کا ایوارڈ لے لو. یہ ڈرامہ نہیں چاہیے، ہم نے اس کو طے کرنا ہے. تو ہم نے تجویز دی ہے اس میں کہ اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے. جج سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کا کوئی جج مقرر ہو جو کہ یہ پروونشل فائنینس کمیشن کے اوپر یہ کمیشن بن کے یہ ڈٹرمن کرے کہ یہ جو 1000 ارب روپے وفاق سے آ رہے ہیں، 200 ارب روپے صوبہ سندھ جمع کرے، 1200 ارب روپے کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہونی ہے. اس کی فارمیشن بنی ہوئی. جس طرح سے NFC ایوارڈ میں کی کمیشن میں تمام صوبے کے چیف منسٹر اس کے ممبران ہیں، اس طرح پروونشل فائنینس کمیشن کے کمیشن میں تمام ڈسٹرکٹ کے الیکٹڈ میئر اس کے اندر کمیشن کے ممبر ہوں گے. فارمولا جو آپ نے NFC ایوارڈ میں رکھا ہے وہ آپ فارمولا جو PFC ایوارڈ میں رکھیں. اور لیکن یہ بہت اہم بات یہ ہے، یہ کوئی بات اس میں نہیں کر رہا کہ 1200 ارب روپے میں سے کیا خرچ ہونے کے بعد ہمیں ملیں گے. نعرے تو لگا رہے ہیں، باتیں تو کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ایک پیپر پہ سائن کر کے حل ہونے والا نہیں ہے. قانون سازی کر کے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے. قانون سازی کر کے اسمبلی کھلوا کر قانون سازی کر کے اس تمام ایکٹ کو واپس لیا جائے، جب جا کر یہ کام پورا ہوگا. سادے پیپر پہ 4 لائنیں لکھ کر، وہ تو 23 تاریخ کو 70% بات مان گئے تھے بغیر ہمارے 5 چھوٹے مظاہروں سے. تو نہیں، یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، میری نسلوں کا مسئلہ ہے، میں اس پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے ہمارا ایٹیٹیوڈ. ہم جماعت اسلامی کے آفس چلے گئے، ہم جماعت اسلامی کے کیمپ میں لوگ چلے گئے، پھر میں خود چلا گیا. ہم نے اتنی بڑی بات کر دی. پاکستان میں سیاست میں ہوتا نہیں ہے کہ ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. میں نے اس دوران MQM کو بھی تھوڑا سا اسپیئر کر رکھا ہے، ان کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کر رہا. میں نے PTI کو اسپیئر کر رکھا ہے، ان کے اوپر بھی زیادہ بات نہیں کر رہا کہ بھئی ابھی مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بالکل ہم پر جو ہے وہ قدغن لگائی ہے. سیاست بعد میں ہو جائے گی. میرا موقف کسی کے بارے میں کوئی نہیں بدلا، وہی ہے. ٹائمنگ ابھی جو صرف یہ ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی سے ہر حال میں اگر ان کو نہیں روکا گیا تو یہاں پر خانہ جنگی ہوگی. یہاں پر دشمن کے فٹ پرنٹس پہلے سے موجود تھے. یہاں پر نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں. یہاں پر اور محرومی جنم لے گی. یہاں پر اپنے سلیپر سیلز جو ایکٹیویٹ کریں گے، ان محرومیوں کا، ان مایوسیوں کا فائدہ اٹھا کر نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کریں گے. یہ میں نے جا کر اسلام آباد میں جا کر بیٹھ کر بات کی کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا مسئلہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی نیشنل اکانومی کا مسئلہ ہے. یہ میرا لوکل مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. بھائی یہ ہمارا لوکل مسئلہ نہیں ہے.
جہاں پر گٹر لائنوں کا انچارج، جہاں پر پانی کا انچارج جو ہے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، جہاں پر کچرا اٹھانے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیوں چاہیے بھائی؟ میرے زمانے میں کچرا اٹھ رہا تھا نہیں اٹھ رہا تھا، وہ تو یونین کاؤنسل کے پاس ہونا چاہیے، میرے زمانے میں ٹاؤن کے پاس تھا، ہم اس کو اور نیچے لے کر جا رہے تھے، لینڈ فل سائڈ ہمارے پاس تھی، ہم ہاں مدد کرتے تھے ان کی، ٹاؤن والوں کی گاڑیاں دیتے تھے، چیزیں کرتے تھے، لیکن یہ تو ٹاؤن سے بھی نیچے ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کوئی تک نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایک پورا مسودہ تیار ہے، لاجیکلی تیار ہے، ہر بات، سارا مسئلہ پروونشل فائنانس کمیشن کی ڈسٹریبیوشن کا ہے. 1000 ارب روپے پاکستان، ہمیں کراچی ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی وائبل چاہیے. اگر کراچی فائنینشلی وائبل نہیں ہے، اگر کراچی ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی وائبل نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ آج یہ ادارے دے بھی دیں گے اور اس کو فائنینسز نہیں دیں گے تو کل پھر آپ ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو ہمیں کراچی فائنینشلی وائبل چاہیے بھائی. یہ جو 56%، اور یاد رہے یہ جو 18ویں ترمیم کے اوپر جو بہت جشن منایا گیا 10 سال پہلے، اگر یہ 18ویں ترمیم نیچے ٹرکل ڈاؤن، اس کے فروٹ نیچے نہیں مل رہے، اگر یہ نیچے نہیں، اس کے اثرات نہیں آ رہے، 18ویں ترمیم میں اختیارات وسائل وزیر اعلیٰ کے پاس اگر پارک ہوگا، اگر یہ ڈسٹرکٹ میں، صوبے کے ڈسٹرکٹ میں، ٹاؤنز میں، تحصیل میں، شہروں میں، یونین کاؤنسل میں اگر یہ ٹرانسفر نہیں ہو رہے تو پھر ایسی 18ویں ترمیم کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ ملک کو تباہ کر رہی ہے 18ویں ترمیم. اگر اس لیے کہ یہ 18ویں ترمیم نے اس صوبے کے نظام میں صوبوں کو اور زیادہ کرپٹ کر دیا ہے. 10,242 ارب روپے 13 سالوں میں پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے خرچ کر دیے سندھ میں. آج سندھ میں خاک اڑ رہی ہے. 2300 ارب روپے کہتے ہیں کہ ہم نے 49,000 اسکولوں پہ خرچ کر دیے. 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، 11,000 اسکول گھوسٹ ہیں. 4900 اسکول چند دن پہلے بند کیے، گھوسٹ اسکول. بھائی کوئی پوچھے تو یہ 4900 اسکولوں کے پیسے کہاں جا رہے تھے؟ کب سے جا رہے تھے؟ کون لے رہا تھا؟ کوئی ایک آدمی بھی گرفتار ہوا ہے؟ ہزاروں ارب روپے، یہ کسی کی زمین کی پیداوار نہیں ہے پیسے، یہ میرے اور آپ کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں. امن پسند لوگ ہیں، 6 سالوں میں ایک پتھر نہیں مارا، آگے بھی ایک بھی پتھر نہیں ماریں گے، لیکن ہم سامنے والوں سے بھی ایسی ہی توقع رکھتے ہیں. ہم وہ نہیں ہے جو آپ ایک گال پہ ہمیں ماریں گے تو ہم دوسرا گال آگے کریں گے. نہیں، ہم پھر اگر آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. تو ہمارے ساتھ، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم قانون پسند لوگ ہیں، ہم اس شہر کی، صوبے کی، ملک کی ڈائنامکس کو جانتے ہیں، اور ہم نے اس صوبے، اس شہر کے امن کے لیے اپنا خون پیش کیا ہے. کسی کی ہمت نہیں تھی شہر میں زبان کھولے. جب ہم نے زبان کھولی اور کھڑے رہے، جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، تو یہ ہم پر جو واجب بھی نہیں تھا ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے. اس لیے نہیں کہ آپ اس صوبے کو، اس شہر کو، اس ملک کو تباہ کریں اپنی پاور کو بیجا استعمال کر کے. تو میں لڑائی نہیں چاہتا. میں نے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہی ہے بات کہ میں لڑائی نہیں چاہتا. ہم نے کوئی سیاست برائے سیاست نہیں کرنی ہے. مجھے کوئی میڈیا کی کوریج نہیں چاہیے، مجھے کوئی میڈیا کی آپٹکس نہیں چاہیے، مجھے کوئی 2 ڈرامے کر کے مجھے واپس نہیں آنا ہے. یہ ہماری نسلوں کا، زندگیوں کا مسئلہ ہے. ہم نے مر جانے کی قسم کھائی ہے اس کام کے لیے، اور یہ کوئی اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے. تو ہمیں ہر حال میں اس کو منظور کروانا ہے. کراچی کے لوگ تیار ہیں. 30 جنوری کو اتوار والے دن دوپہر 2 بجے فوارہ چوک پہ جمع ہو رہے ہیں. میں نے یہ بات، ہماری بات سن لی گئی ہے، ہماری بات مانی نہیں گئی ہے. ہم اپنی بات منوانے کے لیے فوارہ چوک پر آ رہے ہیں، زہرم مارکیٹ پہ آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بات، جو کہ شہر کے ایک ایک انسان کی بات ہے، صوبے کے ایک ایک انسان کی بات ہے، پاکستان کی بات ہے، ہم وہ بات، آئین اور قانون کی بات ہے، ہم وہ بات منوا کر آئیں گے. مائنڈ یو، میں نے اس پوری کیمپین میں اس مسئلے کو لسانی مسئلہ نہیں بنایا ہے. یہ کسی ایک زبان کا مسئلہ نہیں ہے. اور جو لوگ اس کالے قانون کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہاں پر
مہاجر، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال میں لڑائی ہو جائے اور ہمارے پانی کا مسئلہ پیچھے رہ جائے، ہمارے اختیار کا مسئلہ پیچھے رہ جائے، ہمیں پیسے ملنے کا مسئلہ پیچھے رہ جائے، ہماری تعلیم، ہمارا صحت پیچھے چلی جائے، اور یہ چیزیں سامنے، وائلنس آگے آ جائے، نسلی فسادات آگے آ جائیں،